ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ لایا، علم خزانہ ہاتھ آیا، ذہنی آزمائش آیا، سیزن 17 کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر، کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر، کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر، کتنا اعلیٰ رنگ جمایا، کتنا اعلیٰ رنگ جمایا، کتنا اعلیٰ رنگ جمایا، ذہنی آزمائش آیا، ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ لایا، علم خزانہ ہاتھ آیا، ذہنی آزمائش آیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ذہنی آزمائش سیزن 17 کی آڈیشن ٹیم 23 سٹیز میں آڈیشن اپنے مکمل کر چکی ہے۔ الحمدللہ آج 24واں شہر ہے، جو کہ آپ نے مدنی چینل پر ملاحظہ بھی کیا ہوگا۔ آج الحمدللہ باب المدینہ کراچی کا آڈیشن ہے۔ جی ہاں، یہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا شہر ہے۔ آل نبی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے گلشن کے مہکتے پھول، یہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ عرب شریف سے کراچی آ کر دین متین کی خدمت کی۔ الحمدللہ آج سارا کراچی نہیں بلکہ پوری دنیا ان کے نام کو جانتی ہے۔ الحمدللہ آج باب المدینہ کراچی کے اندر آڈیشن ہوگا، دیکھتے ہیں یہاں سے کیسی ٹیم نکلتی ہے۔ آج آخری ایپیسوڈ ہے، پھر ہم آپ سے اجازت لیں گے، پھر انشاءاللہ الکریم۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے مایوس نہیں ہونا، انشاءاللہ الکریم 19 اکتوبر سے ذہنی آزمائش سیزن 17 لائیو ہونے جا رہا ہے، تو آپ نے ہمارے ساتھ کنیکٹ رہنا ہے اور ذہنی آزمائش سیزن 17 کے ایپیسوڈز کی آپ نے خود بھی شرکت کرنی ہے۔ تمام ایپیسوڈ آپ نے دیکھنے ہیں اور ساتھ میں اپنے دوست احباب اور گھر والوں کے ساتھ مل کر دیکھنا ہے۔ پورے پاکستان سے ٹیمیں سلیکٹ ہوئی ہے، آپ بھی دیکھیں گے کہ کون کتنا ذہین ہے، تو یہ آپ دیکھ سکیں گے مدنی چینل کے ذہنی آزمائش سیزن 17 کے پروگرام میں۔ تو آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیے گا اور دیکھیے گا کس شہر کی ٹیم زیادہ ذہین ہے۔ آئیے آپ کو ہم لیے چلتے ہیں آڈیشن کی طرف۔ کیا نام ہے حضور؟ محمد فیضان اسلم۔ ماشاءاللہ فیضان بھائی، آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ میں ایک بینکر ہوں، اسلامک بینک میں جاب کر رہا ہوں۔ یہ بتائیں ذہنی آزمائش کو کب سے جانتے ہیں آپ اور یہاں کیسے آئے؟ ذہنی آزمائش وقتاً وقتاً سیزن دیکھا جاتا تھا، گھر میں بھی دیکھا جاتا تھا، تو اس کو دیکھتے ہوئے شوق ہوا۔ باقی پروفیشنل فورم ایک ہمارا آصف بھائی نے ہمارا ذہن بنایا، انہوں نے گروپ میں بھی ہمیں شیئر کرا، انہوں نے انکریج کرا کہ آپ آئیں اس میں پارٹیسپیٹ کریں، تو تیاری کر کے آئے، سلیبس کچھ دیا تھا، اللہ کا شکر ہے، دیکھتے ہیں لیٹس سی آگے کہاں تک جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، اور اس مرتبہ ذہنی آزمائش کا سیزن 17 ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں الحمدللہ ذہنی آزمائش سیزن 17 کی کراچی کی ٹیم کے لیے آڈیشن جاری ہے۔ پہلا مرحلہ ہمارا ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہم تحریری ٹیسٹ، ریٹن ٹیسٹ لیا کرتے ہیں، اور یہ ہمارے پاس پیپرز آ چکے ہیں، ہماری ٹیم الحمدللہ یہ کام کر رہی ہے، چیک کر رہی ہے۔ اس میں کامیاب ہونے والے اگلے مرحلے میں جائیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کون ذہنی آزمائش سیزن 17 کی منچ کی زینت بنتا ہے۔ ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ لایا۔ اب ہم دوسرے مرحلے کا آغاز کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں جن اسلامی بھائیوں کے نام لوں گا تو وہ یہاں اپنی جگہ سے اٹھ کر ہمارے سامنے موجود چیئرز پر آ کر بیٹھ جائیں۔ پہلے اسلامی بھائی جو اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں، ان کا نام ہے محمد عمیر اتاری عمر فاروق۔ جی اپنا نام بتائیں گے، اپنا مختصر تعارف بتائیں گے۔ میرا نام محمد عمیر اتاری ہے، میرے والد کا نام عمر فاروق، اور میں جامعۃ المدینہ فیضان نور مصطفیٰ درجہ رابعہ کا طالب علم۔ اچھا ماشاءاللہ، رابعہ کیا ہوتی ہے؟ 4th ایئر۔ 4th ایئر۔ بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے۔ گونج گونج اٹھے ہیں نا، بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدے کریں، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے۔ اگلے اسلام میں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد زاہد۔ زاہد بھائی کیا کرتے ہیں؟ کاروبار کاروبار کس چیز کا؟ گارمنٹس۔ اچھا گارمنٹس کا۔ اچھا جی۔ جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل کر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ اگلے اسلام بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد احمد خان۔ احمد بھائی کیا مصروفیات ہیں؟ جاب کرتا ہوں یونس ٹیکسٹائل۔ نزا کسے کہتے ہیں؟ نزا کے معنی کھینچنا ہے، جھانکنے کے، یعنی بدن سے روح کے نکلنے کو نزا کہتے ہیں۔ جی جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ اگلے اسلام بھائی کو دی۔
جی نام بتائیں گے، اپنا مختصر تعارف بتائیں گے؟ میرا نام آصف غنی ہے اور میں شپنگ کمپنی میں ہوتا ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ، کیسے ذہن بنا آصف بھائی آڈیشن دینے کا؟ آپ کا ایک گروپ بنا ہوا ہے، اس گروپ میں بھی شامل ہوں۔ اچھا ماشاء آپ نے اس گروپ میں پوسٹ کی تھی کراچی آڈیشن کی، تو بس آپ سے معاونت لے کے ہی میں یہاں پہنچا ہوں۔ ماشاء اللہ، کیا کیا نیتیں لے کر حاضر ہوئے؟ بہت اچھی نیتیں لے کے حاضر ہوا ہوں کہ بہت ساری چیزیں سیکھوں گا اور وہ سکھاؤں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ یہ بتائیں سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا تھا؟ ان کا نام عبدالقادر جیلانی۔ حضرت ان کا شیخ مزار عبدالقادر کہاں پر ہے؟ ان کا مزار جو ہے بغداد میں۔ آ گیا ذہنی آزمائش، دیکھو دیکھو آ گیا ذہنی آزمائش، آ گیا آزمائش، آ گیا ذہنی آزمائش، آیا رب کی رحمت ساتھ لایا۔ جی نام بتائیں گے، اپنا مختصر تعارف بتائیں گے؟ میرا نام حسان رضا ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا کا طالب علم۔ اچھا ماشاء اللہ۔ یہ بتائیے کہ حصول دنیا کے لیے علم دین حاصل کرنا کیسا ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے وہ علم حاصل کیا جس سے اللہ عز و جل کی رضامندی حاصل کی جائے، لیکن کسی نے وہ علم اللہ عز و جل کی رضامندی حاصل کرنے کے بجائے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے سیکھا، تو وہ قیامت کی جنت کی خوشبو نہ پائے گا۔ جواب درست ہے۔ میرا نام محمد حسن رضا خان ہے اور میرے والد کا نام شکیل اکبر خان ہے۔ میں جامعۃ المدینہ فیضان بہار مدینہ اورنگی ٹاؤن کراچی میں پڑھتا ہوں، 6 درجے میں۔ یہ بتائیں کہ امام حسن کا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے کیا رشتہ ہے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت فاطمہ الزہرا سے جو رشتہ صاحبزادے ہیں صاحبزادے، حضرت حسن؟ یہ بھی فاطمہ کے صاحبزادے ہیں نا، جی۔ امام حسن اور حسین۔ جی جی، حضرت خدیجہ سے کیا رشتہ ہے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا؟ یہ ان کے نواسے پوچھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، بتا کانفیڈینس ہو رہا؟ جی، نواسے، بی بی خدیجہ ان کی کیا ہوئی؟ ان کی نانی۔ ٹھیک۔ یہ بتائیے کہ عشرہ مبشرہ میں کتنے صحابہ ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں 10 صحابہ کرام ہیں۔ اچھا، غزوہ بدر میں کتنے صحابہ تھے؟ غزوہ بدر میں 313 کی تعداد تھی۔ ٹھیک۔ میرا نام احمد مشتبہ بن محمد عامر یوسف ہے، میرا تعلق سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے ہے اور میں طالب علم ہوں نائٹ جامعۃ المدینہ فیضان عشق رسول کریم آباد نزد یونائٹڈ بیکری، درجہ خاصہ سال دوم کا۔ درجہ خاصہ سال دوم۔ اچھا۔ اور میں پیشے کے اعتبار سے ایک ٹیکسٹائل ڈیزائنر ہوں کھاڑی کارپوریشن میں۔ یہ ٹیکسٹائل ڈیزائنر کو کیسے شوق ہو گیا ذہنی آزمائش کا؟ درس نظامی میں۔ درس نظامی کیا تو وہاں استاد صاحب نے فرمایا؟ جی، استاد صاحب نے بتایا تھا کہ آڈیشن جاری ہے، اگر آپ یعنی کہ دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ کوشش کریں۔ اچھا، حضرت نوح علیہ السلام کس دن کشتی میں سوار ہوئے، کس دن اترے؟ حضرت نوح علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام 10 رجب المرجب کو سوار ہوئے اور 10 محرم الحرام کو ان کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ ٹھیک ہے، تو یہ کتنے مہینے بنتے ہیں؟ گن لیں۔ تقریباً 6 ماہ۔ 7 ماہ نہیں بنتے، دوبارہ گن لیں۔ شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، 6 مہینے۔ ٹھیک ہے، اب یہ 6 مہینے کشتی چلتی رہی، ٹھیک ہے، اور 6 مہینے بعد یہ کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ چلیں ان کو دیجیے بھائی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام، محمد محسن رضا۔ محسن رضا، ماشاء اللہ۔ کہاں جامعۃ المدینہ کہاں پڑھتے ہیں؟ جامعۃ المدینہ اولیاء مسجد اورنگی ٹاؤن 10 نمبر۔ میرے بیٹا ایک بات آپ کو کہوں، یہ تو آج آڈیشن ہے، کوئی بات نہیں، جب بھی کسی جگہ امتحان دینے، آڈیشن دینے، آگے انشاءاللہ آپ انٹرویو دینے جائیں گے نا، سکون سے بیٹھیں، پیچھے ہو، آرام سے، ہاں ایسے، اور کانفیڈنس کے ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹینشن بالکل نہ لیں، ریلیکس ہو کے جواب دیں۔ ہم آپس میں بھائی بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ریلیکس ہو کے انشاءاللہ جواب دیں، کنفیوز نہ ہو۔ آپ کنفیوز ہوں گے، ہمت میں نہیں ہوں گے تو آپ اچھے طریقے سے کہیں بھی، یہ تو چھوٹا سا آڈیشن ہے، اللہ نے آگے آپ کو بہت ترقی دینی ہے انشاءاللہ، بڑے بڑے اداروں میں جائیں گے تو پراپر طریقے سے کانفیڈنس کے ساتھ، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، آتا ہے شعر پورا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، ہمت کے ساتھ جانا ہے جہاں بھی جانا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، سوال کریں۔ نصاب کی تیاری کر کے آئے ہیں؟ سوال یہ سوال ہم نے دیا ہوا ہے۔ چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے،
میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والا، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والا۔ ماشاء اللہ۔ اگلے اسلام میں بھی جی نام بتائیں گے اپنا مختصر تعارف؟ میرا نام محمد طاہا جاوید ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان بہار مدینہ اورنگے ٹاؤن میں متعلم۔ اچھا، آڈیشن کے اسلامی بھائی کو ایک اور بات بتا دوں، آپ کے صرف جواب اور سوال پر آپ کو سلیکٹ نہیں کیا جائے گا جی، آپ کے انداز کو بھی دیکھا جائے، کیونکہ آپ پوری دنیا میں چینل پر دعوت اسلامی کی نمائندگی کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے پہلے آپ کسی بھی قسم کا خوف اپنے دل سے نکال دیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، سکون سے جواب دیں، ہمت کے ساتھ بولیں، تھوڑا بلند آواز سے بولیں، تھوڑا طریقے سے بولیں، تاکہ نظر آئے کہ آپ کل چینل پر بھی آئیں گے تو آپ بات کر سکیں گے۔ صرف سوال جواب ہی نہیں، آپ کی باڈی لینگویج بھی سمجھ لیں، اس کے بھی نمبر ہوتے ہیں، اس کے بعد سلیکشن ہوتی ہے، تو اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہے۔ جی محمد طاہا جاوید، کیا کرتے ہیں آپ؟ میں درجہ سادسہ میں جامعۃ المدینہ فیضان بہار مدینہ میں پڑھتا ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ، کون سے درجے میں بتایا آپ نے؟ درجہ سادسہ، چھٹا درجہ۔ ٹھیک ہے جناب، چلے سوال کریں۔ اچھا یہ بتائیں افضل ذکر اور دعا کون سی ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ وہ کون سا کلمہ ہے جسے اللہ پاک نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے؟ وہ کلمہ الحمدللہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے، تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ کلمہ ہے جسے رب العزت نے اپنے لیے پسند فرما لیا ہے، یا اسے پڑھنے والے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ کسی کو شیطان کہنا کیسا؟ کسی کو شیطان کہنا اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت شرارتی ہے، اگر کسی کی اس سے دل آزاری ہو تو یہ کہنا درست نہیں ہے، گناہ ہے۔ کسی کو بہادر دیکھ کر کس جانور سے تشبیہ دی جاتی ہے؟ اسد سے۔ اسد کے معنی کیا ہے؟ شیر کے ہیں۔ اچھا، تو وہ شیر کہنا اس کی بے ادبی تو نہیں ہے؟ یہ اس کی بہادری کے لیے ہم کسی صحابی کا نام بتائیں جن کو اسد اللہ کہا جاتا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، اسد اللہ الغالب، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی۔ ماشاء اللہ۔ اگلے اسلام میں کو دیجیے۔ محمد فرقان بن محمد علی، درجہ خامسہ، جامعۃ المدینہ فیضان بہار مدینہ اورنگے ٹاؤن کا طالب علم ہوں۔ اونٹ کے ہڈی کیوں رکھتے ہیں لوگ؟ اونٹ کی ہڈی رکھنا یہ ایک ٹوٹکا ہے، اور اس کو رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جو ٹوٹکا قرآن و حدیث یا شریعت سے نہ ٹکراتا ہو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا جی، سوال کریں۔ بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک کا کیا عالم تھا؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یوں کہا جائے کہ عقل کے 1000 حصے ہیں اور ان میں سے 999 حصے حضور علیہ السلام کو دیے گئے اور ایک حصہ دیگر تمام لوگوں کو دیا گیا، تب بھی یہ کہنا درست ہوگا، کیونکہ آپ علیہ السلام کے بے شمار فضائل و کمالات ثابت ہیں۔ کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ جی اگلے بھائی کو دیجیے۔ میرا نام محمد داؤد اتاری ہے، میں داؤد یونیورسٹی سے الیکٹرانک انجینئرنگ کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ جامعۃ المدینہ کے درجہ ثالثہ میں ہوں۔ ماشاء اللہ، داؤد یونیورسٹی سے کیا کر رہے ہیں؟ الیکٹرانک انجینئرنگ۔ اچھا، درس نظامی کے کون سے درجے کے ہیں آپ؟ ثالثہ۔ ثالثہ سے۔ جی سوال کریں۔ یہ بتائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن کتنے لوگوں کی شفاعت فرمائیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین میں جتنے پتھر اور درخت ہیں ان سب کی تعداد کے برابر میں قیامت کے دن لوگوں کی بخشش فرماؤں۔ کیا بات ہے! جنت کی چوڑائی کتنی ہے؟ خزانہ العرفان میں ہے کہ جنت کی چوڑائی اتنی کہ اگر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو ورق بنا کر انہیں آپس میں باہم ملا دیا جائے تو جتنی ان کی چوڑائی ہوگی اتنی جنت کی چوڑائی ہے، تو پھر اس کی طول کا کیا انتہا۔ جی نام بتائیں گے اپنا مختصر تعارف بتائیں۔ میرا نام محمد اکمل بن محمد افضل ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان بغداد کورنگی نمبر 2.5 میں 7th ایئر کا طالب علم ہوں۔ ویسے کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ ویسے پنجاب سے۔ ہاں، پنجاب کون سے شہر سے؟ پنجاب ضلع رحیم یار خان سے ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے کس خاتون نے اپنا مال وقف کیا؟ اسلام میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا مال وقف فرمایا۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ، اگلے بھائی کو دیجیے۔ میرا نام حافظ محمد عبداللہ قادری، آرام سے پیچھے۔ مہتاب حسین نام ہے، میں گورنمنٹ کالج فار مین میں 2nd ایئر کا طالب علم ہوں۔ اچھا، کیا پڑھتے ہیں وہاں پر؟ پھر انجینئرنگ۔ قاری نثار الحق صدیقی صاحب آپ کے پیر و مرشد ہیں، یہ کہاں ہوتے تھے ماشاءاللہ؟ بڑا بوٹ پاک کالونی میں۔ اچھا ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ حافظ صاحب ہیں؟
آپ خود بھی حافظ قرآن پاک کے 10 پاروں کے نام بتائیں ترتیب وار شروع کے. الف لام میم سیقول تلک الرسل لن تنالوا والمحسنات لا يحب الله واذا سمعوا ولو اننا قال الملأ واعلموا. ماشاء اللہ. شیطان بازار والوں کو کس طرح اپنے جال میں پھنساتا ہے؟ منقول ہے شیطان اپنے چیلے زلمبور سے کہتا ہے کہ تم اپنے چیلوں کو لے کر بازار والوں میں پھیل جاؤ اور جھوٹی قسمیں مکر و فریب اور خیانت کو ان کے سامنے بنا سنوار کر پیش کرو اور اس شخص کے ساتھ رہو جو سب سے پہلے بازار میں داخل ہوتا اور سب سے آخر میں نکلتا ہے. ماشاءاللہ جواب آپ کا درست ہے، مگر یہاں جھوٹی قسمیں ہیں. شیطان جھوٹی قسموں پہ لگاتا ہے نا. جی ہاں ٹھیک ہے، کون سی 6 باتوں پر حدیث میں جنت کی ضمانت دی گئی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم مجھے 6 باتوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. نمبر 1 جب بولو تو سچ بولو. نمبر 2 جب وعدہ کرو تو پورا کرو. نمبر 3 جب امانت لو تو اسے ادا کرو. نمبر 4 اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. نمبر 5 اپنی نگاہیں نیچے رکھو. اور نمبر 6 اپنے ہاتھوں کو روکو رکھو یعنی کسی پر ظلم نہ کرو. ٹھیک، اشعار یاد کیے بیٹا؟ جی. کون سے کلام یاد؟ تینوں کلام یاد ہیں. تینوں یاد ہیں؟ جی. پورے یاد ہیں؟ جی. قبر انور کہیے یا کسرے معلا نور کا، چرخ اطلس یا کوئی سادہ سا قبہ نور، نزعہ میں لوٹے گا خاک در پہ شیدا نور کا، مر کے اوڑے گی اڑو سے جہاں دوپٹہ نور کا، انبیاء اجزا ہے تو بالکل ہے جملہ نور کا، اس علاقے سے ہے ان پر نام سچا نور کا، بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا، یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا جناب، ایک اور کلام آپ سے سنتے ہیں. مجدہ باد آسیوں شاف شہ ابرار ہے، تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے، اب زلال چشمہ کن میں گندے وقت خمیر، مردے زندہ کرنا ہے جہاں تم کو کیا دشوار ہے، حیرتے ہیں آئینہ وارے وفور وصف گل، ان کے بلبل کی خاموشی بھی لب اظہار ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگلے بھائی کو دیجیے گا. سید رضا انصاری بن محمد زاہد انصاری، میں جامعۃ المدینہ فیضان غوث اعظم 5th ایئر کا طالب علم ہوں، سائٹ ایریا کراچی. سوال بتائیے افضل ذکر اور افضل دعا کون سی ہے؟ افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور افضل دعا الحمدللہ ہے. چلیں اگلے بھائی کو دے دیں. جی نام بتائیں گے اپنا مختصر؟ میرا نام محمد مدثر بن محمد آصف مکانی ہے اور میں جامعۃ نور کے تحت زیر تعلیم ہوں اور اس کے علاوہ انٹرمیڈیٹ میرا مکمل ہوا ہے. ماشاءاللہ. اس سے پہلے بھی آپ آ چکے ہیں؟ جی آڈیشن دیا تھا میں نے. آڈیشن دیا تھا کہ والد صاحب بھی آ چکے ہیں؟ جی یہ موجود ہے. کیا ہمیں کسی کاغذ کی بھی تعظیم کرنی چاہیے؟ جی ہاں ہمیں کاغذ کی بھی تعظیم کرنی چاہیے کیونکہ اس پر اللہ رسول صلی اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور شرعی مسائل لکھے جاتے ہیں اور اس سے مراد وہ ہیں کہ جو لکھنے میں استعمال میں آتے ہوں. اسی طرح ٹیشو پیپر جو ہے وہ لکھنے میں استعمال میں نہیں آتے فلہٰذا اس کی تعظیم ضروری نہیں. محمد حمزہ علی اتاری اور جامعۃ المدینہ فیضان غوث اعظم درجہ خامسہ 5th ایئر کا طالب علم ہوں. کلام کا مقطع سنا دیں. گونج گونج اٹھے ہیں کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وام انکار ہے. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام علی رضا ہے. میں کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن سے ہوں اور منسٹری آف انٹیریئر پاکستان وزارت داخلہ سے میرا تعلق ہے. وہاں ایز اے ڈی او جاب کرتا ہوں اور BA سافٹ ویئر انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں. ویری گڈ. تو آپ اس شعبے سے ہوتے ہوئے کیسے ذہنی آزمائش کا ذہن بنا؟ ہماری مسجد کے امام صاحب ہے تو انہوں نے ترغیب دی اور صحبت ہے اثر. ساتھ ہی امام صاحب جی. امام صاحب اور مقتدی دونوں کا آڈیشن ساتھ ہے. اب مقتدی آگے بڑھ گئے امام پیچھے رہ گئے تو کیا ہوگا؟ چلے گا؟ یہ تو نصیب کی بات ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. تیاری کیسی ہے؟ شوق پہلے کبھی دیکھا ہے ذہنی آزمائش؟ جی دیکھتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. کون سا عمل شب قدر میں حجر اسود کے پاس قیام کرنے سے افضل ہے؟ حضور اقدس نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے لیے ایک گھڑی ٹھہرنا حجر اسود کے پاس عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہے. کیا بات. وہ بھی کون سی رات؟ شب قدر. کیا بات ہے ناظرین. ویسے یہ کمال کا جواب ہے کہ شب قدر میں حجر اسود کے پاس عبادت. کیا کمال کا وقت اور کیا کمال کی جگہ. مگر اس سے زیادہ ایک اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک گھڑی ٹھہرنا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ولی اللہ کون ہوتا ہے؟ حدیث شریف کے مطابق ولی اللہ وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کے اللہ کی یاد آ جائے. اور نصاب کے مطابق کہوں تو ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کا قرب پاتا ہے, اللہ کی صفات کو جانتا ہے, اس کا علم اسے ہوتا ہے, اسے ولی اللہ کہتے ہیں. اور متقی اور پرہیزگار بھی ہیں. بتائیے کہ نابالغ بچے کے آیت سجدہ پڑھنے سے اس پر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ اس پر تو نہیں ہوگا لیکن جو سنے گا اس پر ہو جائے گا واجب. اور اگر نہ کیا سجدہ تو گناہگار ہوگا. البتہ عمر بھر کا وقت ہے اس کے پاس.
بتائیے کہ حامان کے غلط مشورے کا فرعون کو کیا نقصان ہوا؟ حامان کے غلط مشورے کا فرعون پر یہ اثر ہوا کہ اس نے کہا اگر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت قبول کریں گے تو آپ محکوم بن جائیں گے، تو یہ تو آپ اور آپ حاکم نہ رہیں گے، تو اس لیے آپ اس کی پیروی نہ کریں، تو اس لیے اس کا صحیح۔ کلام کون سے یاد کیے آپ؟ کلام کچھ اشعار یاد ہے، زیادہ نہیں یاد۔ اچھا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں دکھایا، تجھے حمد ہے خدا، بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے حمد ہے حضرت خدا۔ کے کلام کے کوئی بھی 3 مقطع سنا دیں جس میں رضا ان کا تخلص بھی آتا۔ کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے۔ آڈیشن میں بھی فیصلہ ہو ہی جائے گا۔ اچھا علی رضا بھائی، یہ بتائیں کہ اگر بالفرض آپ سلیکٹ ہو گئے، آپ جاب کرتے ہیں، ہمارے ان سلسلوں میں کچھ سلسلے تو کراچی میں ہوتے ہیں، اور اگر ٹیم آگے بڑھ جاتی ہے تو پھر پنجاب اور پورے پاکستان کا ٹریول ہوتا ہے، اس میں کیا کریں گے آپ؟ تو ہماری پالیسیز ہوتی ہے، ان میں ہمیں لیو بھی مل جاتی ہے۔ ٹیم مل جاتی ہے آپ کو، یہ ٹھیک ہے۔ اوکے، اگلے بھائی کو دیجیے گا، تیاری کے لیے ٹائم بھی نکال سکیں گے؟ کیونکہ دیکھیں میں ایک بات کراچی والوں سے کروں گا، ظاہر ہے کہ ہماری بھی خواہش ہوتی ہے کہ کراچی کی ٹیم آگے جائے اور سیمی فائنل اور فائنل تک پہنچے، مگر پچھلے 2-3 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کی ٹیم 2 بھی ہوتی ہیں پھر بھی جلدی نکل جاتی ہیں باہر، تو ہم نے بہت سوچا اس کی وجہ کیا ہے، تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ جب پنجاب سے سندھ سے بچے آتے ہیں، ٹیم کے لوگ آتے ہیں، تو وہ کچھ اور نہیں کرتے، وہ سارا دن فیضان مدینہ میں تیاری کرتے ہیں اور بھرپور تیاری کر کے پروگرام میں آتے ہیں۔ کراچی والے سارا دن گھومتے رہتے ہیں، کسی کی نوکری ہوتی ہے، کسی کی جاب ہوتی ہے، کسی کا کاروبار ہوتا ہے، وہ بیچارہ وہ اپنی، کیونکہ وہ شہر چھوڑ کے نہیں آتا، وہ صرف رات سلسلہ کرنے آتے ہیں، تو وہ بھرپور تیاری نہیں ہو پاتی۔ تو ہم خود بھی چاہتے ہیں کہ اب اگر 2 ٹیموں کی جگہ 1 ٹیم سلیکٹ کریں تو ایسی کریں کہ جو پھر جان لگائیں۔ دیکھیں نا، شہر کراچی کا نام ہے، مرکز یہاں پر ہے، اور بڑا عجیب لگتا ہے کہ کوارٹر فائنل سے پہلے ہی کراچی باہر، مقابلہ کراچی میں ہو رہا ہے اور پورے پاکستان کی ٹیمیں آ رہی ہیں، کراچی صاحب 0۔ تو ایسا نہ کریں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس بار ٹیم ایسی سلیکٹ کریں جو تگڑی ہو اور جس کے پاس ٹائم بھی ہو، جو پھر ٹائم دے کر تیاری کرے۔ جی حضرت۔ ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ لایا، علمی خزانہ ہاتھ آیا، ذہنی آزمائش آیا، سیزن 17 کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر، کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر، کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر، آتی ہے یا منچ پر، کتنا اعلیٰ رنگ جمایا، کتنا اعلیٰ رنگ جمایا، کتنا اعلیٰ رنگ جمایا، ذہنی آزمائش آیا، آزمائش آیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام انس ہے اور میں ٹیکنیکل کالج میں 2nd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ نزا کسے کہتے ہیں؟ نزا کے معنی ہے کھینچنا، یعنی جا کنی روح کے بدن سے نکلنے کے عمل کو نزا کہتے ہیں۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک کا ہمیشہ باوضو رہنے سے متعلق کیا عمل ہوا کرتا؟ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بھی بے وضو ہوتے تو آپ فوراً وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا فرما لیا کرتے۔ ان 2 رکعتوں کو تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے۔ بینیے پر نور پر رخشاں ہے ہے لیوا الحمد پر اڑتا پڑے گا نور کا، کبھی گم کبھی عیاں ہے، کبھی گم کبھی آیا ہے، کبھی سردگاہ تپا ہے، کبھی زیر لب فگا ہے، کبھی چپ کے دم نہ تھایا رکے کام جا دکھایا۔ یہ تصورات بال تیرے آگے کیا ہے، مشکل تیری قدرت ہے، کامل نے راز کر خدایا میں انہیں شفیع لایا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد حسین اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان نور مصطفیٰ بہار کالونی آگرہ تاج کا طالب علم ہوں۔ ذہنی آزمائش میں کیوں آئے ہیں بیٹا؟ ذہنی آزمائش میں علم دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اس سے علم بڑھتا ہے اور دوسروں کو سکھائیں گے۔ کیا بات ہے۔ منافق کو کون سی 5 صورتیں یاد نہیں ہوتی؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق 5 صورتیں، سورہ ہود، سورہ دخان، سورہ یاسین، سورہ نبا اور سورہ برات یاد نہیں کر سکتا۔ سوال کریں۔ کیا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی مہر نبوت ہوا کرتی تھی؟ مہر نبوت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی علامت ہے، اسی وجہ سے دیگر انبیاء علیہ السلام کو یہ مہر نبوت نہیں دی گئی۔ جنت البقیع میں سب سے پہلے کون سے انصاری اور کون سے مہاجر صحابی مدفون؟ جنت البقیع میں سب سے پہلے مہاجرین میں سے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انصار میں سے سب سے پہلے حضرت اسعد بن زرارہ۔ آپ کے اشعار کون سے یاد ہیں آپ کو؟
तीनों कलाम पूरे याद हैं जी माशाल्लाह। अच्छा, कब्र अनवर कहिए या कसरे मुअल्ला नूर का, कब्र अनवर कहिए या कसरे मोहल्ला नूर का, चरख अतलस या कोई सादा सा कुब्बा नूर का, पड़ती है नूरी भरन उमड़ा है दरिया नूर का, पड़ती है नूरी भरन उंडा है दरिया नूर का, सर झुकाए किश्त कुफ्त आता है अहला नूर का। क्या बात है आपकी। तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, इसका पहला मिसरा सुना है। नारियों का दौर था दिल जल गया, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर। हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। इसका मक्ता सुना है। मतलब मक्ता मक्ता, ए रज़ाए अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। कभी जिंदगी के अरमा कभी मर्गे नौ का ख्वाहा, कभी जिंदगी के अरमा कभी मर के नौ का ख्वाहा, वो जिया के मर के कुर्बा, वो मुआ के जी सलाया, कहे रूह हाँ जिलाया। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? गुलाम कादिर बिन। माशाल्लाह। क्या करते हैं आप? प्राइवेट जॉब करता हूँ। ACA में आपकी तालीम है और आप प्राइवेट जॉब करते हैं, अकाउंट से रिलेटेड जॉब करते हैं? जी, हेड ऑफ फाइनेंस में प्राइवेट कंपनी में। चले माशाल्लाह। हेड ऑफ फाइनेंस साहब को ज़हनी आजमाइश कैसे याद आ गया? सर एक शौक है और एक समराइज एक सिलेबस मिलता है तो उसमें काफ़ी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। इतनी बिजी लाइफ में फिर अगर आप सेलेक्ट हो गए तो कैसे आगे चलेंगे? मैनेज कर सकते हैं। इसके तैयारी में भी बहुत टाइम लगेगा और अगर आप आगे बढ़ते गए तो और शहरों में भी जाना होगा, तो मैनेज कर लेंगे आप? जी इंशाल्लाह। ये बताइए कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक सवाल है। 24,000 बार हज़रत जिब्रील हाजिर हुए नबी पाक की बारगाह में, और पहली मुलाकात कब हुई थी नबी पाक के जिब्रील से? गारे हिरा में हुई थी जब नबी पाक की उम्र 40 साल थी। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की टोटल उम्र मुबारक कितनी है? 63 साल। तो ये 23 साल के अरसे में 24,000 बार मुलाकात हुई, ठीक है ना? एक बड़ी बात है। 23 साल के अंदाज़न दिन बना सकते हैं कितने बनते हैं? थोड़ा आसान तरीके से कर लें। अगर 360 दिन गिन लें इस्लामी तो 10 साल के कितने हो गए? 3650। 20 साल के कितने हो गए? तकरीबन 7,300 दिन हो गए, ठीक है। 3 साल के मजीद हम दिन ले लेते हैं तो वो 1,000 के करीब दिन बनते हैं, 8,300 400 दिन बनते हैं। 24,000 बार नबी पाक की बारगाह में जिब्रील अमीन आए। एवरेज रोज की कितनी हो गई? अगर आप बनाएं तो ये मोर देन 3 टाइम रोजाना जिब्रील अमीन जो है नबी पाक की बारगाह में हाजिरी देते थे। ये कितनी बड़ी बात है कि सिदरतुल मुंतहा से। और ये वजह क्या थी? तो मौलाना हसन अदा खान साहब कहते हैं कि बेलिखाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते ना यो जिब्रील बार बार। मैंने कहा जरा अकाउंट्स वाले ना थोड़ा सा मैं भी अपना हिसाब अच्छा करूं। वो कौन से मशहूर फरिश्ते हैं जो हमारे आका के पास ही तशरीफ लाए? हज़रत सैयदना इसराफिल अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए थे। इससे पहले आप किसी और नबी की बारगाह में तशरीफ़ नहीं किसी और नबी की बारगाह में। क्या बात। हज़रत जिब्रील जब प्यारे आका की बारगाह में आए और नबी पाक ने एक सवाल किया कि जिब्रील कोई मुझसा भी देखा है, तुम तो सबसे मिले हो। जिब्रील अमीन ने जो जवाब दिया वो जवाब आला हज़रत ने अपने एक शेर में लिखा और वो शेर आपके इस निसाब का हिस्सा भी है। वो कौन सा शेर है? यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया। यक ने यक बनाया। अगले भाई को दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अतिया बतारी। इस वक्त हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोफेसर्स फोरम ऑफ दावत इस्लामी को। हमारे 4 इस्लामी भाई इस वक्त मौजूद हैं और मैं पर्सनली मैं इंजीनियर हूँ, एक फर्म में एज अ सीनियर इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ और जामिअतुल मदीना नाइट में फ़र्स्ट सेमेस्टर कुलियत शरिया का स्टूडेंट भी हूँ। माशाल्लाह। तो अपनी जॉब और अपनी चीज़ों के साथ फिर ज़हनी आजमाइश को आगे जाके मैनेज कर लेंगे? जी इंशाअल्लाह करीम कोशिश। अच्छा चलें भाई सवाल करें। बताइए कि शैतान बाज़ार वालों को किस तरह अपने जाल में फंसाता है? शैतान बाज़ार में अपने चेले ज़लनबूर को उसको अपने लश्करों के साथ भेजता है बाज़ार वालों के पास और उसको कहता है कि बाज़ार वालों पर झूठी कस्मों को, इसी तरह ख़यानत और धोखा फ़रेब को बना सवार कर पेश करो और उस शख्स के साथ रहो जो सबसे पहले बाज़ार में जाता है और सबसे आखिर में बाज़ार से निकलता है। वो कौन सी 6 बातें हैं जिन पर हदीस पाक में जन्नत की ज़मानत दी गई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम मुझे 6 बातों की ज़मानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। पहला ये कि जब बोलो तो सच बोलो, वादा करो तो उसे पूरा करो, जब तुम्हारे पास अमानत रखी जाए तो उसे अदा करो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, अपनी निगाहों को नीचे रखो और जब अपने हाथों को रोके रखो, यानी इससे किसी पर जुल्म ना करो। माशाल्लाह। अगले भाई को दीजिएगा। मेरे पास
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? माई सेल्फ इब्राहिम खान सवाती, वर्किंग एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर एट अ सॉफ्टवेयर हाउस। ओके, लिविंग इन कराची? युप। माशाल्लाह। पहले भी आ चुके हैं आप? ऑडिशन में आ चुका हूँ, प्रोग्राम में नहीं आया। कैसे शौक है ज़हनी आजमाइश, क्यों आए? मुझे प्रोफेशनल्स का ग्रुप है दावत इस्लामी के तहत, उसमें इनविटेशन आया हमारे प्रोफेशनल के ज़िम्मेदार की तरफ से, तो मैंने सोचा क्यों नहीं ट्राई किया जाए। वो कौन सी आयत है जो नबी पाक के अलावा सिर्फ एक और नबी अलैहिस्सलाम पर उतरी? वो आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर उतरी। नबी पाक अगर किसी के सर पर हाथ मुबारक फेरते तो क्या बरकत मिलती? मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी गंजे पर हाथ रखते तो उसके सर पर बाल उग जाते, और अगर किसी बाल वाले के सर पर हाथ रखते तो उसके बाल कभी सफ़ेद ना होते। दीन में ताना जनी से क्या मुराद है? दीन में ताना जनी से मुराद ये है कि दीन के किसी हुक्म को हल्का जाना जाए, और शरीयत में ज़रूरियात दीन में से किसी को हल्का जाना जाए, और दीन के किसी हुक्म की जो है वो मुखालफत की जाए। माशाअल्लाह। अशार कौन से याद हैं? पहले 2 कलामों के याद हैं और तीसरे के मशहूर अशार याद हैं। ठीक है। वो कंवारी पाक मरियम, वो कंवारी पाक मरियम, वो नफ़ख्तु फ़ीही कदम है अजब निशान आज़म, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया। चले अगली बारी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी तैयारी है माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम हाफिज़ अब्दुल वहाब है और मैं रॉश फार्मास्यूटिकल एक मल्टीनेशनल फर्म के अंदर एज आ IT मैनेजर पाकिस्तान। मेरा बस चले ना तो मैं प्रोफेशनल टीम की एक टीम ही सेलेक्ट कर लूँ। ये माशाल्लाह इतने अच्छे पढ़े लिखे, अगर एक पूरी टीम हो तो अच्छी रिप्रेजेंटेशन दावत इस्लामी की हो। लेकिन ज़ाहिर है हमारे पास अब कराची की एक ही टीम है और ऐसा मुकाबला है तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। आप कर सकते हैं, आपके हाथ में राइट। हमने 23 सेलेक्ट कर लिए हैं। आप कर सकते हैं। हमारा पूरा निज़ाम बन चुका है। असल में हमने शहरों को लिया है, शोबों को लिया नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर इस पर गौर करना चाहिए। प्रोफेशनल फोरम की टीमें जो है ना, हमारा एक अच्छा फेस भी दुनिया को देंगे इंशाल्लाह। जहन्नम के कितने दारोगा हैं? जहन्नुम के 19 दारोगा। चलिए अगले भाई को दीजिए। माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद ज़ैद अशरफ़ी, मेरे वालिद का नाम मोहम्मद सिद्दीक़ अशरफ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इंटर मुकम्मल किया है और जामिया अल हादी स्कॉलर्स एकेडमी में दर्जा खामिसा का तालिब इल्म हूँ। माशाल्लाह। क्या दीन इस्लाम हमारी तबलीग का मोहताज है? ये दीन इस्लाम की तबलीग मुसलमानों के लिए एक अच्छी अहम ज़रिया मनसब है। मुसलमानों का एक मनसब और ज़िम्मेदारी है। ये अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है, वो जिसको अता करता है। और दीन इस्लाम की इशाअत हम पर मौकूफ़ नहीं, क्योंकि हमसे पहले भी दीन इस्लाम था और हमारे बाद भी दीन इस्लाम रहेगा। आसमानी जानदारों की क्या ग़िज़ा है? आसमानी जानदार जैसे फ़रिश्ते, हूर ऐन, इनकी ग़िज़ा रिज़्क़ नहीं बल्कि इनकी ग़िज़ा तस्बीह व तहलील है। हज़रत फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह के नज़दीक हकीकी काबिल रश्क कौन है? हज़रत फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे औलिया कराम और मुक़र्रबीन पर रश्क नहीं आता कि उन्होंने क़यामत की सख्तियों का मुशाहिदा किया है, बल्कि मुझे उन चीज़ों पर रश्क आता है कि जो पैदा ही नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने इसकी सख्तियों का मुशाहिदा नहीं किया। ज़ाकिर हुसैन अत्तारी बिन मंठार अली जामड़ो, मैं जामिअतुल मदीना फ़िज़ान बहार शरीयत मेहरान टाउन में दर्जा खामसा यानी 5th ईयर का तालिब इल्म हूँ। सरकार गौस पाक का हमेशा बावुज़ू रहने से मुताल्लिक़ क्या अमल हुआ कर? हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब भी बेवज़ू होते तो फ़ौरन वज़ू फरमाया करते, फिर 2 रकात नफल अदा फरमाते जिनको तहियतुल वज़ू कहते हैं। चले माशाल्लाह अगले इस्लाम भाई को दें। मोहम्मद अबरार अत्तारी बिन मोहम्मद रफ़ी, पंजाब मेलसी से मेरा ताल्लुक़ है। जामिअतुल मदीना फ़िज़ान बगदाद कोरंगी कराची में दर्जा 4th ईयर का तालिब इल्म हूँ। ये बताइए, क्या जानदारों को रिस्क देना अल्लाह पर वाजिब है? जानदारों को रिस्क देना अल्लाह पाक पर वाजिब नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक पर कोई चीज़ भी वाजिब नहीं, लेकिन अल्लाह पाक ने इसे अपने ज़िम्मा करम पर लाजिम फरमाया और अल्लाह पाक इसके ख़िलाफ़ नहीं फरमाता। ये अगले भाई के लिए। क्या उम्मत के अमाल रोज़ाना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश किए जाते हैं? आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, सिर्फ दुरूद व सलाम नहीं बल्कि उम्मत के तमाम आमाल, अक़वाल और अफ़ाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दिन में 2 मरतबा पेश किए जाते हैं। क्या नाम है आपका? राना मोहम्मद अबू बकर बिन मोहम्मद अकरम। वो कौन सा कलमा है जिसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने लिए पसंद फरमाया है? हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह के क्या माना। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला ने फरमाया ये वो कलमा है जिसको अल्लाह ताला ने अपने लिए पसंद फरमाया है। आ गया ज़हनी आज़माइश, देखो देखो आ गया ज़हनी आज़माइश, आ गया ज़हनी आज़माइश।
आजमाइश आ गया, ज़हनी आजमाइश आया, रब की रहमत साथ लाया, ज़हनी खजाना हाथ आया, ज़हनी आजमाइश आया। यार इस्लाम भाई, मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे ऑडिशन किए हैं और बहुत सारे शहरों में बहुत सारे शोबों के ऑडिशन किए, मगर शायद आज का ऑडिशन मेरे लिए सबसे मुश्किल है, क्योंकि मैं हैरान हूँ कि इस कदर ज़बरदस्त तैयारी करके इस्लाम भाई आए हैं। और सबसे अच्छी बात ये थी कि नए चेहरे हैं। याद रहे कि इस बार ज़हनी आजमाइश की मजलिस ने कठिन फैसला किया था कि हम 3 साल तक ज़हनी आजमाइश में हिस्सा लेने वालों को मौका नहीं देंगे ताकि नया टैलेंट सामने आए। मगर मैं तो हैरान हो गया हूँ कि कारोबारी लोग भी हैं, जॉब करने वाले भी हैं, प्रोफेशनल भी हैं, तलबा भी हैं, और माशाल्लाह क्या तैयारी करके आए हैं। यानी मेरे सामने जो ये 10, 12, 15 नाम हैं, यकीन करें ये सारे के सारे सेलेक्ट होने वाले। इनमें से मैं किसी को भी सेलेक्ट कर लूँ तो कमाल की टीम बन जाएगी। अब मैं हैरान हूँ कि इन 12-15 में से 3 निकाल लें, 3 कैसे निकालें। लेकिन इन सब की हौसला अफजाई के लिए पहले मैं आगे बुलाऊँगा, फिर हम मशवरा करते हैं। अल्लाह हमें सही फैसले पर पहुँचना नसीब करे। हाँ, हो सकता है कुरानदाजी का भी फैसला हो जाए, लेकिन देखते हैं पहले। मोहम्मद अबरार खान वल्द मोहम्मद रफ़ी, ज़ोर से कहिए सुभान अल्लाह। मोहम्मद मुबीन रज़ा अत्तारी वल्द मोहम्मद जुनेद। ज़हनी आज़माइश आया, रब की रहमत साथ लाया, ज़हनी खजाना हाथ आया, ज़हनी आज़माइश आया। सीज़न 17 जो 3 इस्लामी भाई कराची के लिए इस बार हमने सेलेक्ट किए हैं, वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, और यकीन करें कि सारी तलबा बड़े कमाल के हैं। पहले नंबर पे जिसको हमने सेलेक्ट किया है मोहम्मद हुसैन वल्द अहमद शब्बीर। बावाज़े बुलंद माशाअल्लाह माशाअल्लाह, दर्जा राबिया के तालिब इल्म है माशाअल्लाह। दूसरे नंबर पर हमने सेलेक्ट किया है हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला कादरी, माशाअल्लाह, ये माशाअल्लाह हमारे सुन्नी जामियतुल मदीना के तालिब इल्म हैं। और तीसरे नंबर पर हमने एक प्रोफेशनल इस्लामी भाई हैं, और ये भी एक हमारा फ़ैसला हमें भी पता है कि इतना आसान नहीं है, अब उनके ऊपर है कि वो कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। अली रज़ा वल्द मोहम्मद रहीम, सुभान अल्लाह, बेसिकली तो अब्दुल रहीम माशाल्लाह इनके वालिद साहब का नाम बनता है। आइए माशाल्लाह, तो अब अली रज़ा भाई पर अब आप तीनों ने बड़ी बाउंडिंग के साथ तैयारी करनी है, आपस में नंबर शेयर करने हैं और कहीं बैठना है बार, क्योंकि आप सब अलग अलग फील्ड के हैं। आप जामियातुल मदीना, वैसे क्या होता है तीनों जामियातुल मदीना के होते तो रोज़ मिल लेते हैं, अगर आप तीनों अलग अलग फील्ड के हैं तो दोस्ती भी करनी है और अपनी टीम को आगे लेके जाना है इंशाल्लाह। जी, आप तीनों में जो निगरान हैं, आपके तीनों की टीम के मोहम्मद हुसैन भाई हैं, आप लीड करेंगे और मशवरे करते रहेंगे, निसाब लेते रहेंगे और अच्छी तैयारी करेंगे। ठीक है बेटा, बड़े यंग हैं दोनों, आप छोटी उम्र के हैं, लेकिन कराची जैसे शहर की जिम्मेदारी अब आपको दे दी गई है। 2 इस्लामी भाई जिनको हमने स्टैंड बाई सेलेक्ट किया है, अनस वल्द मोहम्मद अशरफ। अनस और हुसैन में ऐसा टाई था कि मैं परेशान था कि क्या फ़ैसला करूं। एक वक्त तो आया कि कुरानदाजी करें, हो सकता है किसी के दिल में आए कि इतना क्लोज था तो फ़ैसला कैसे किया। तो मैं आपको उस फैसले की वजह भी बताता हूं कि अनस भाई के जो पेपर था रिटन टेस्ट में कुछ एक आध गलती हो गई, इनके नंबर एक आध कम थे, उनके नंबर पूरे थे, तो फिर हमने कहा कि फिर इस फैसले को किया जाए। बहरहाल अनस भाई कमाल माशाल्लाह, वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, सारी कमाल हो आप। और प्रोफेशनल फोरम से हमने एक स्टैंड बाई सेलेक्ट किए गुलाम कादिर वल्द मोहम्मद अकरम भाई इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह गुलाम कादिर भाई भी हमारा उम्मीद है कि वक्त निकालेंगे और तैयारी करेंगे इंशाल्लाह, और मौका मिला तो इनको भी हम मदनी चैनल के किसी प्रोग्राम की जीनत बनाएंगे। तो नाजरीन, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनी आज़माइश सीज़न 17 करीब आता जा रहा है और कराची की टीम सेलेक्ट हो गई है, और अब इन इस्लामी भाइयों को ये खुश आमदेद का टोकन दिया जा रहा है। मिलकर अच्छी तैयारी करके कराची को आगे लेके जाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ज़हनी आज़माइश आया, रब की रहमत साथ लाया, ज़हनी खजाना हाथ आया, ज़हनी आज़माइश आया। Season 17